بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں، آسمان اور زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملنے والی بہت قیمتی چیز ہے اور بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین اور اس میں جو کچھ بھرا ہوا ہے، یہ سب مل کر بھی قرآن کریم کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنی طاقت بھر قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی شقاوت اور بد نصیبی اس سے اعراض اور اس سے چھوڑنا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو انسان کی خوش نصیبی اور دوسری انسان کی بد نصیبی۔ خوش نصیبی انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر قرآن کریم کو حاصل کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے میں اپنا وقت لگائے۔ جس کو جتنی زیادہ مشغولی حاصل ہو گئی وہ اتنا زیادہ خوش نصیب ہے۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم سے دور ہو جائے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو جائے، قرآن کریم کو نہ سیکھے، نہ پڑھے اور نہ سمجھے، نہ اس پر عمل کرے۔ یہ انسان کی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین ہے اور ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اوراد کو پڑھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری اور وہ اپنا فرض عین سمجھے کہ قرآن کریم کو سیکھے، اور وہ بھی صحت لفظی کے ساتھ، یعنی صحیح قرآن کریم پڑھے اور صحیح پڑھے، جیسے جیم، ذال، زا، ضا اور ضاد، ان الفاظ میں فرق کے ساتھ انسان قرآن کریم کو سیکھے اور صحت لفظی کے ساتھ خود بھی پڑھے اور اپنی اولاد کو پڑھانے کی وہ فکر بھی کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ یعنی نہیں صرف قرآن کریم کو پڑھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، بلکہ قرآن کریم جو اچھے انداز سے پڑھنا آ گیا، اب اس کو مطلب کے ساتھ پڑھے، سمجھے، اس کے احکامات کو، ان کے مسائل کو قرآن کریم کے ذریعے سے جو تعلیمات انسان کو دی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی بھی وہ فکر کرے، اور جس قدر ممکن اور آسان ہو اس کے معانی اور احکام کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنا لے۔ یعنی اس نے قرآن کریم پڑھا، جب تک وہ پڑھتا رہا تب تک قرآن کریم پر وہ عمل کرتا رہا، اور جب قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تو اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا اور قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ وہ پوری زندگی کا اپنا مشغلہ بنائے، اور اپنے حوصلے و ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ انسان قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق، اپنے فضل سے، اس کی محنت اور اس کی کوششوں کے باوجود اللہ نے اس کو جو دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ دنیا میں یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت بڑا ایک انعام اور نعمت ملی ہوئی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر قرآن کریم کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور قرآن کریم کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو اس کو دیکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو قرآن کریم دیا ہے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس پر عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن انسان نے نفسانی خواہشات کو غالب کر دیا ہے، اور قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی وہ اس نے اس کو برباد کر دیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کریم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔